دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 24ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام کو روزے میں ہر قسم کی گناہوں سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو اور بزرگو، ہماری گفتگو توبہ کے متعلق جاری تھی کہ انسان اپنی ہمت کو سب کچھ نہ سمجھ لے، انسان سب کچھ اپنی طاقت ہی کو نہ سمجھ لے، بلکہ خدا کے لکھے پر بھروسہ کرے، یقین کرے اور دعائیں کرتے رہے، اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے رہے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ میں کمزور و ناتواں ہوں، تو مجھ پر رحم فرما اور میرے متعلق خیر کے فیصلے فرما۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اپنی عاجزی پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور رحم آئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بندے کو معاف فرمائے گا اور بندے کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمہ وقت ہمیشہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی عاجزی خدا کی بارگاہ میں کسی نہ کسی طرح سے پیش کیا کرتے رہیں۔ توبہ انسان کا گناہوں سے پلٹنا، خدا کی طرف رجوع ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنا، یہ توبہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ ندامت ہے، یعنی شرمندگی انسان کو لاحق ہو، انسان کے اندر شرمندگی لاحق ہو، یہ توبہ ہے، اصل توبہ ہے۔ اصل توبہ یہی ہے کہ انسان کو افسوس لاحق ہو، اس نے جو کچھ خدا کی نافرمانی کی ہے اس پر انسان کو افسوس رہے۔ اگر انسان کو اس پر افسوس رہتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں توبہ پانے والا ہوتا ہے، توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس لیے توبہ کے 3 شرائط بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط، حکم عدولی پر افسوس رہے، یعنی جو مذنب ہے، جس نے گناہ کیا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو صحت توبہ کے لیے بات ضروری ہے، شرط ہے کہ وہ حکم عدولی پر افسوس کرتا رہے، اسے افسوس ہو، یعنی حکم کی خلاف ورزی پر، حکم پھلانگنے پر، حکم کی خلاف ورزی پر اس کے اندر افسوس پایا جائے۔ دوسرا،
گناہوں سے پرہیز، بدکاریوں سے پرہیز کرے، برے کاموں سے پرہیز کرے، دوسری شرط یہ ہے۔ تیسری شرط، وہ گناہوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ یہ توبہ کے لیے تیسری شرط ہے۔ دوستو اور بزرگوں، انسان جب صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنے محبت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ندامت، افسوس و حسرت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے 3 اسباب ہیں۔ حسرت و افسوس پیدا ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ اول سبب یہ ہے کہ بندے کے اندر سزا کا خوف طاری ہو، بندے پر سزا کا خوف طاری ہو، بندے کے اندر سزا کا خوف پیدا ہو جائے۔ پہلا سبب، شرمندگی کس سبب سے ہوتی ہے؟ شرمندگی کیسے پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر؟ 3 وجہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا سبب، بندہ اس کے اندر خوف طاری ہو، سزا کا خوف طاری ہو کہ میں گناہ کروں گا تو مجھے سزا ہوگی، فلاں سزا ہے، فلاں سزا ہے، سزا کا خوف بندے کے اوپر طاری ہو جائے۔ تو جب بندے کے اوپر سزا کا خوف طاری ہوتا ہے اور بدکاری سے اس کا دل پھر جائے، بدکاری سے وہ بیزار ہو جائے، اور اس وقت اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب سزا کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے گناہ کرنے پر سزا دے گا، رب تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے پر میری گرفت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سخت سزا دے گا، تو دوستو اور بزرگوں، بندہ اس خوف سے، یہ ندامت کا ایک سبب ہے، اس سبب سے بندے کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، افسوس پیدا ہوتا ہے، کہ شرمندگی، اس کے اندر شرمندگی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سبب فرماتے ہیں، دوسرا سبب جس سے بندے کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، یہ پشیمانی پیدا ہوتی ہے، شرمندگی پیدا ہوتی ہے، فرماتے ہیں دوسرا سبب نعمت کا خیال ہے۔ یعنی نعمت کا خیال آئے بندے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر فلاں نعمت ہے، اگر میں گناہ کروں گا تو وہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے گی۔ یہ ندامت پیدا ہونے کا دوسرا سبب ہے، پشیمانی پیدا ہونے کا، شرمندگی، بندے کے اندر شرمندگی پیدا ہونے کا دوسرا سبب ہے۔ یعنی آپ پر کوئی نعمت ہے، آپ کو اگر کوئی مرتبہ اور مقام حاصل ہے، آپ کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہے، آپ کو اگر کوئی نعمت حاصل ہے، تو گناہ کے وقت آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں اگر گناہ کروں گا تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت مجھے حاصل ہے، وہ نعمت ختم کر دے جائے گی، یا وہ نعمت مجھے دوبارہ حاصل نہیں ہوگی، نعمت مجھے دوبارہ حاصل نہیں ہوگی۔ یہ خیال پیدا ہونا، اس خیال کے پیدا ہونے کے بعد بھی بندہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے بندے کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم لاحق ہونا ہے، شرم مولا لاحق ہونا ہے۔ جسے وہ چیز حاصل ہو جائے اس کے اندر بھی ندامت پیدا ہوتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس اعتبار سے توبہ کی 3 قسمیں ہوئیں، توبہ کی 3 قسمیں ہوئیں۔ ایک تائب، پہلا جو ہے یعنی سزا کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور معافی مانگ لینا، گناہ کے قریب نہ جانا، سزا کا خوف طاری ہو جانا، پھر اس کا دل جو ہے بدکاریوں سے پھر جانا، تو یہ اس ایسے شخص کو تائب کہتے ہیں، توبہ کرنے والا کہتے ہیں۔ دوسرا شخص جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو جو مجھ پر نعمت ہے، اللہ کا انعام جو مجھ پر ہے، اللہ کی مہربانی جو مجھ پر ہے، چاہے وہ رزق کے تعلق سے ہو، چاہے وہ مرتبہ اور مقام کے تعلق سے ہو، چاہے وہ مخلوق کے درمیان عزت کے تعلق سے ہو، چاہے جس اعتبار سے بندے کو خدا کی نعمت حاصل ہے، اس نعمت کے تعلق سے بندہ یہ سوچے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی نعمت مجھ سے چھین لے گا تو یہ مجھے پریشانی لاحق ہوگی، اس خیال سے بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ دوستو اور بزرگوں، پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اسے منیب کہتے ہیں، اسے منیب کہتے ہیں۔ اور تیسرا شخص جسے شرم مولا لاحق ہوا، اسے اواب کہتے ہیں۔ ایک تائب ہے، ایک منیب ہے اور ایک اواب ہے۔
تینوں کا معنی جو ہے رجوع کرنے والا ہی ہوتا ہے، خدا کی طرف پلٹنے والا ہی ہوتا ہے، خدا کی طرف پلٹنے والا ہوتا ہے، خدا کی طرف جانے والا ہی ہوتا ہے۔ تینوں کا معنی ایک ہی، لیکن تینوں کے معنوں میں کچھ فرق ضرور ہے۔ ایک تائب، ایک منیب اور ایک اواب۔ پھر فرماتے ہیں کہ تائب وہ شخص ہے جو گناہ کبیرہ سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اختیار کرے۔ تائب کون ہے؟ جو شخص گناہ کبیرہ ترک کر کے خدا کی عبادت جو اختیار کرے وہ تائب کہلاتا ہے، یعنی توبہ کرنے والا۔ دوسرا منیب، فرماتے ہیں منیب جو ہے گناہ صغیرہ ترک کرتے ہوئے، یعنی گناہ کبیرہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ گناہ صغیرہ بھی خاص طور پر وہ چھوڑیں، گناہ صغیرہ چھوڑ کر خدا کی محبت اختیار کریں۔ اس شخص کو منیب کہتے ہیں، یعنی اس کا درجہ اور بھی بڑا ہے۔ پہلا تائب کا درجہ ہے جو گناہ کبائر کو چھوڑ کر، کبیرہ گناہ کو چھوڑ کر خدا کی عبادت اختیار کرے، وہ تائب ہے۔ دوسرا شخص گناہ صغیرہ چھوڑ کر، یعنی کبیرہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ گناہ صغیرہ بھی جو ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ، ان گناہوں کو بھی ترک کرنا ہے، اور ان گناہوں کو ترک کرتے ہوئے خدا کی محبت اختیار کرنا ہے، خدا کی محبت کی جستجو اور تلاش میں رہنا ہے، اور خدا ہی کی محبت اختیار کرنا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ایسے بندے کو منیب کہا جاتا ہے، ایسے بندے کو منیب کہا جاتا ہے۔ تیسرا جسے اواب کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اواب جو ہے خود کو چھوڑ کر خدا کا ہو جانا، اسے اواب کہا جاتا ہے۔ خود کو چھوڑ کر خدا کا ہو جانا یہ اواب ہے۔ دوستو اور بزرگوں، تو آپ ان تینوں میں سے آپ کس درجے میں ہیں؟ آپ دیکھیے آپ کس مقام میں جا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا درجہ عطا فرمایا ہے؟ دیکھیے، کیا آپ گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، یا آپ گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ گناہ صغیرہ کو بھی چھوڑتے ہوئے خدا کی محبت اختیار کر رہے ہیں، یا آپ خود کو چھوڑ کر خدا کے ہو رہے ہیں؟ ان تینوں چیزوں کو آپ ٹٹولیں، آپ اپنے آپ کو جانچیں کہ میں کس میں ہوں۔ کم از کم تائب کے تو درجے میں آنے کی کوشش کریں، گناہ کبیرہ کو چھوڑ کر عبادت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت بہتری ہوگی اس میں، اور بہت بھلا رہے گا۔ دوستو اور بزرگوں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ اگر یہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اگرچہ وہ دوسرے گناہ میں مبتلا ہو۔ دوسرے گناہ میں مبتلا ہے لیکن ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو اس ایک گناہ کی توبہ اس کے حق میں درست سمجھی جائے گی، اور بندے کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور جوا کھیلتا ہے، اب اگر وہ شخص جوا کھیلنے سے توبہ کرے، اگر وہ شخص جوا سے توبہ کرے، تو اس کی توبہ جوا کھیلنے کے حق میں اس کی توبہ قبول کی جائے گی، جوا چھوڑنے کے حق میں، جوا کھیلنے سے رک جانے کے حق میں اس کے لیے جو ہے یہ توبہ قبول ہوگی۔ اگرچہ وہ شراب پیتا ہو، شراب پی رہا ہے، لیکن وہ جوا چھوڑنے کا اس نے عہد و پیمان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا ہے، جوا کھیلنے سے اس نے توبہ کی ہے، تو وہ توبہ کرنا، جوا کھیلنے سے توبہ کرنا، ایک گناہ سے توبہ کرنا، دوستو اور بزرگوں، یہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل اعتبار ہے۔ یعنی ایک سے توبہ کرے اور ایک گناہ میں اگر رہے، تب بھی بندے کے حق میں پہلے جو چیز کے تعلق سے اس نے معافی مانگی ہے، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اگرچہ دوسرا جو گناہ کر رہا ہے اس کی سزا وہ پائے گا، لیکن جس بات سے اس نے توبہ کی ہے، اس بات کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ توبہ جو ہے مکمل چیزوں سے توبہ کرنے کے بعد ہی اس کی توبہ قبول ہو، توبہ درست سمجھی جاتی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ مکمل چیزوں سے توبہ کرنے کے بعد ہی اس کی توبہ، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ اگر
کسی ایک کام سے اگر آپ کے اندر چغلی کی عادت ہے، جھوٹ کی بھی عادت ہے، اگر آپ چغلی سے توبہ کرتے ہیں کہ الہی میں چغلی نہیں کھاؤں گا، الہی میں چغلی نہیں کھاؤں گی یا چغلی نہیں کھاؤں گا، میں چغلی سے بچوں گا، تو دوستو اور بزرگوں، آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو جھوٹ کا الگ سے گناہ ہوگا، لیکن آپ نے جو چغلی چھوڑنے کا جو عہد و پیمان کیا ہے، چغلی سے جو آپ نے توبہ کی ہے، وہ توبہ کرنے کا ثواب آپ کو حاصل رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کل اگلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔